کیا جملہ اسمیہ ہے یا اس میں کون سا جملہ فعلیہ یوز ہوا ہے, اس میں مضارع یوز ہوا ہے یا ماضی بھی یوز ہوا ہے. تو یہ مطلب بہت بڑی اچیومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے میرے سامنے کہ جب بھی میں کبھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا یوز ہو رہا ہے, کہیں فعل امر یوز ہو رہا ہے, کیا یوز ہو رہا ہے. مطلب یہ چیز مجھے ایک آئی ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو چیز جو ہے عامر سہیل صاحب کی جو ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ پڑھایا ہے اس طرح کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلاسز اسٹڈی جاری رہیں گی. ایڈوانس کلاسز جو ہیں جو کہ پوری صورت کی جو رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ جو قواعد کے ساتھ قواعد کے ساتھ چلے گی, تو اس میں میری شمولیت تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ریگولر کرتا رہوں. شکریہ, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر ہے, میں ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں, اور میرا بھی یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں نے کوئی ایسی عربی کی کلاس اٹینڈ کی ہے جس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور جیسے کامران صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کہا کہ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی شاید یہی کیفیت ہوگی کہ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ پتہ نہیں تھا, اور مجھے بھی ان چیزوں کا قطعاً کوئی آئیڈیا نہ تھا. جیسے جیسے پڑھتے چلے گئے بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہوئی, گو کہ میں اپنی ذات کی حد تک تو اتنا زیادہ اس سے انصاف نہیں کر سکا. پہلی دفعہ تھا, بہت ساری ذاتی مصروفیات کی بنا پہ چھٹیاں بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت سبسٹینشیل ڈفرینس کریٹ کیا ہے, اور کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. عامر صاحب یہ کورس بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو اس کا لے آؤٹ ہے بہت اچھا ہے, گریجولی چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ, اور بہت اس سینس میں مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ بڑی شروع میں بہت آسان, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا گیا, تھوڑی تھوڑی کمپلیکیشنز جو کمپلیکس چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بڑھائی گئیں کہ ہم لوگ آسانی سے کمپریہینڈ کرنے کی پوزیشن میں تھے, سمجھ سکتے تھے, اور بہت اچھے طریقے سے ختم ہوا. سجیشنز کے حوالے سے کہ ایک چیز گو کہ اس کی بھی میرے خیال بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ٹائم ہمارے یہاں پہ بہت شارٹ ہوتا ہے, اور ورنہ کورس کی لینتھ ہو جائے. لیکن اگر ممکن ہو تو جیسے کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی جو چیزیں کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹس ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ زیادہ ریپیٹ کریں, اور تو شاید ہم میں اور زیادہ بہتری پیدا ہو کہ تھوڑا سا وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر ہم کرتے رہیں, بتاتے رہیں, سیکھتے سکھاتے رہیں تو زیادہ بہتر سیکھ کے یہاں سے نکلیں گے. اور ساتھ میں گو کہ دوسری چیز جو ہے وہ ایگزام ریلیٹڈ ہے کہ جی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ اگر ہم سے بھی ہمیں تھوڑا سا پریشرائز کرنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ شاید یہ ہو کہ ہمیں سے بہت سارے بھاگ جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اگر کلاس ٹیسٹ کے طور پہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ دی جائیں تو شاید یہ بھی ایک ہمارے نالج کو اضافہ کرنے کا باعث بنے. اور ماشاءاللہ سے مطلب اب تو ہمارے بھی استاد محترم ہیں عامر صاحب, اور ڈاکٹر سمیع صاحب بھی, ان سے بھی میں کلاس پڑھتا ہوں تو وہ بھی استاد ہیں. تو ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ابھی تک جو بھی میرا لمیٹڈ سا نالج ہے وہ انہی کے توسط سے بنا ہے, انہی کے توفیل بنا ہے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ, کلاس کے بھی آپ پہ بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس میں خاص طور پہ میں ایک اور صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا جو مجھے ڈیلی یہاں پر لاتے رہے. ہمارے ایوب خالد صاحب, بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں میرے لیے واقعی یہاں پر پہنچنا مشکل تھا, ناممکن تو میں نہیں کہوں گا, مشکل ضرور تھا. بارشیں پیچھے ہوئی ہیں اور جس جگہ پہ میری رہائش ہے وہاں پر ان بارشوں کے بعد کشتی کے ذریعے ہی آیا جا سکتا تھا یہاں پر, لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ان کا میں شکریہ ادا کروں گا, اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے, یعنی نیند کو قربان اپنے اس طریقے سے کیا کہ گھر کی نیند چھوڑ کے آپ نے یہاں کی نیند کو ترجیح دی. بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے. خواتین کا خاص طور پہ میں ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کر رہا ہوں کہ میں ان کی قدر کرتا ہوں. یہاں پر جو لوگ فیملیز کے ساتھ آتے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مردوں کی تعداد رہی ہے اس میں خواتین ماشاءاللہ ہماری 15 خواتین انہوں نے اس کلاس کو
پڑھا ہے, مکمل کیا اس کورس کو, اور اکثر خواتین کے ساتھ جینٹس بھی تھے. تو خواتین کے ساتھ جینٹس تھے, اس وجہ سے جینٹس کی تعداد ہماری الحمدللہ اچھی رہی ہے. تو میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آپ کو یہاں پر لاتی رہی ہیں. سستی, کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم سست پڑ جاتے تھے, لیکن ہماری فیملیز جو ہیں وہ ہمیں اٹھاتی رہی ہیں کہ نہیں چلیں آج ہم نے ضرور پڑھنا ہے. ہماری کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ سرفراز صاحب, ان کا بھی خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ الحمدللہ میرے ساتھ وہ اس کلاس میں باقاعدہ ریگولر آتے رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے, جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے ایک چھٹی نہیں کی اس کلاس میں, اسی طرح الحمدللہ انہوں نے بھی ایک چھٹی نہیں کی. تو میں انہیں بھی مبارکباد خاص طور پہ پیش کروں گا. تو انجمن خدام القرآن کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھے ماحول میں آپ کو, ایئر کنڈیشن ماحول میں عربی قرآن مجید کی زبان پڑھنے کی سعادت جو ہے بخشی ہے. اب مزید میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے کروں گا اس مائک کو. کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ ہمارے ایک بزرگ جو بہت لیٹ اس کلاس میں شامل ہوئے, ان کا کہنا تھا, بلکہ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کلاس کی ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام ہوا ہے فیصل آباد میں, لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس کلاس کی اطلاع نہیں پہنچ سکی. لیکن جب یہ آئے ہیں, فیل ہمارا شروع ہو چکا تھا, اور اگلے دن یہ اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ہمراہ اس کلاس میں آتے رہے. یہ پہلے ان کے پاس کنوینس بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی, سائیکل پہ ایک ایک کو چھوڑ کے آتے رہے. اس طریقے سے انہوں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے اس کلاس میں آنے کے لیے. پھر انہوں نے ارینج کیا, رکشے کا بندوبست کیا, جو بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. اصل وہ جذبہ قابل قدر ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا. وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے, تو میں چاہوں گا کہ تشریف لائیں. سامعین و ناظرین السلام علیکم. جناب صاحب صدر انجمن خدام قرآن الحکیم, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. یہاں آنے سے قرآن پاک کی پہلے محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی محبت زیادہ بڑی ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ قرآن سیکھنا چاہیے. جیسے کسی یونیورسٹی میں کوئی طالب علم کورس پڑھتا ہے, اس کا امتحان دیتا ہے, اس کے بعد کامیابی کی رزلٹ آتے ہیں, اس کے بعد سند جاری ہوتی ہے کہ یہ فلاں یونیورسٹی کا طالب علم ہے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا, لیکن ہم نے قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا. لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں بھی مسلمان ہونے کی سند تب ہی ملے گی جب ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے. کلاس ختم ہو رہی ہے, ختم ہونے کا مجھے دکھ ہے. آئندہ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا تو ہم کلاس میں شامل ہوں گے. آمین. میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ آپ سب سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہم سب کو اس درجے محبت عطا فرمائے. اب میں اپنے استاد محترم, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکت فرمائے. میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ, میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی فرحان کامران کی طرح ہی اسی طرح جینز اور شرٹ پہننے والا نوجوان ہی تھا. صرف ایک مرتبہ نماز جمعہ, اور اس میں خاص طور پہ اس سے پہلے جو خطبہ جس کی اصل اہمیت ہوتی ہے, یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے اکثر آپ لوگوں کے سامنے, اس میں ایک مرتبہ صرف قرآن سننے کا اتفاق ہوا 10 منٹ کا. لیکن وہ 10 منٹ جو تھے وہ میری زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, جس کے ذریعے چاہتا ہے, وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کروا دیتا ہے. میری بھی کیفیات تھیں. قرآن مجید کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق تھا, واجبی سا تعلق تھا, لیکن اس کے بعد شوق پیدا ہوا, اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. پھر ڈاکٹر صاحب کا جذبہ دیکھ کر عربی پڑھانے کا, کہیں ایک کونے میں جا رہے ہیں پڑھانے, کبھی دوسرے کونے میں جا رہے ہیں. اس کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کلاس پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لے اس کام کے لیے, میں ان کا بوجھ بٹاؤں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے
اس وقت ہی یہ دعا قبول فرما لی کہ آج الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے. تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو کہ اب مزید آپ نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے. اور ایک بات معذرت کے ساتھ وہ رہ گئی، عامر صاحب نے جو تذکرہ کیا تھا کہ اس کلاس کے دوران سجیشنز کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی کہ ہمیں یہاں پر کچھ کرنے کا موقع دیا جائے، ایگزامز کا بھی تھوڑا سا سلسلہ ہو. تو الحمدللہ ہماری کلاسز میں یوں ہوتا ہے، ایگزامز تو نہیں ہوتے کیونکہ مجھے پتہ ہے جب بھی میں نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو کلاس کی حاضری جو ہے وہ آدھی سے بھی کم ہوتی رہی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کلاس کو چھوڑیں، لیکن جہاں تک آپس میں ڈسکشن کا اور وہاں پر ایگزامپل سالو کرنے کا تعلق ہے وہ ہوتا رہا. لیکن اس دفعہ اس کلاس میں مجبوری یہ تھی کہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوالات جو ہیں وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گئے، کیونکہ ایک دو سوالات جب ریکارڈ ہوئے تو ان کی آواز یا تو پراپر ارینجمنٹ ہوتا اس طرح کا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا ایسا. بہرحال یہ جو کام ہو گیا اس وقت ریکارڈنگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی اور یہ سلسلہ جہاں تک پیچھے چل رہا ہے یہ سب کے اکاؤنٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمع ہوتا رہے گا. تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں اور بھی آپ لوگوں کے مشوروں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہوتے رہیں گے. تو میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلکہ تشریف رکھیں ادھر ہی، میں مائک ان کے پاس ہی لے جاتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ آیت غالباً آپ کو پہلے سبق میں بھی سنائی گئی تھی، آج بھی میں اسی کا اعادہ کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا. فحل میں مدکر، یہ مدکر جو ہے یہ اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متذکر ہے، نصیحت اخذ کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. فحل میں مدکر تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید بہت سی معلومات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بہت سے علم کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن مجید انسان کے لیے مفید اسی صورت میں ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نصیحت بن جائے. اور نصیحت جو ہے یہ علم نہیں ہوتا،